بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے تلک الرسول کے دوسرے آدھے سے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی شروع سے احکام الہیہ کے منکر ہیں۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کے قاتل ہیں اور اللہ کے احکامات کو بدلنے والے ہیں، برائیوں کا حکم دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت بد کو یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ بہت سارے صحابہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح یہ قرآن پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے قرآن پر ایمان لائیں گے؟ انہوں نے اپنی کتاب تورات کو نہیں چھوڑا، اس میں تبدیلیاں کر ڈالیں، یہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ ان ساری غلطیوں کے باوجود اور اتنے بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے باوجود یہودیوں کی خوش فہمی یہ تھی کہ جہنم میں ہم جائیں گے نہیں، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ کہتے تھے لن تمسنا النار، آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر گئے بھی الا ایاما معدودات، تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ہمیں ڈالا جائے گا اور پھر ہم جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں رسوا کرتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ نصیحت کی ہے کہ کفار سے دلی دوستیاں مت لگاؤ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان مشرکین اور کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سے دوستیاں مت لگاؤ، اور اگر کوئی معاملہ ان سے کرنا بھی پڑ جائے، کوئی معاملات ان سے کرنے بھی پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے شر سے بچتے ہوئے کرو۔ یہ ہرگز ایمان والوں کے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر مجبوری میں ان سے کوئی معاملہ کرنا ہو تو احتیاط سے کرو، ان کے شر سے بچتے ہوئے کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو اپنے سینوں میں چھپاؤ، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو یہ سکھاتی ہے اور اس عقیدے کو مضبوط کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اندھیروں میں چھپ کر، کمروں میں بند ہو کر ہم کوئی بھی کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی سنتوں کی پیروی کرو۔ اس سنت کی اتباع کی برکت سے ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب بننے کا اور گناہوں کی معافی کا بہترین راستہ اور مختصر راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی واقعے کی طرف بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے، ان کی اہلیہ نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو اس بیٹے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ ان کی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھے کام میں لگا دوں گی۔ حضرت عمران کہ ہاں ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ولادت ہوئی تو بیٹی کی ولادت ہوئی، یعنی مریم۔ جب ولادت کے بعد حضرت عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تو منت مانگی تھی، تو مشورے سے طے ہوا کہ ان کی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ یہ کس کی پرورش میں رہیں، تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو ان کی کفالت میں حضرت مریم رہیں،
اور حضرت زکریا حضرت مریم کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے اور تمام تر ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اسی کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ ایک موقع پہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کسی کام سے چلے گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی، کھانا پہنچا نہ سکے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو جب واپسی آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی، وہاں سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ دیکھا کہ ان کے آگے مختلف قسم کے میوہ جات ہیں، پھل ہیں۔ حضرت زکریا حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، تیرے کھانے کا بندوبست کرنے والا تو میں ہوں، یہ کھانے کا بندوبست کس نے کیا؟ اور یہ مختلف قسم کے پھل جو کہ بے موسم کے پھل ہیں، موسم کے پھل تو کوئی بھی لا کے دے سکتا ہے، بے موسم کے پھل مثال ہے سردیوں میں اگر کسی کے سامنے آم آ جائے تو سب حیرانگی سے دیکھیں گے کہ یہ آم کہاں سے آ گیا۔ تو حضرت مریم کے سامنے بھی اس طرح کے بے موسم کے پھل حضرت زکریا نے جب دیکھے تو حیران ہو گئے، کہنے لگے انا لکی ھذا۔ حضرت مریم نے جواب دیا هو من عند اللہ، وہ اللہ کی نیک بندی تھیں اور نیک خاتون تھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کی روزی کا بھی ایک زبردست انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت مریم حضرت زکریا سے کہنے لگی هو من عند اللہ، اللہ نے میرے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے، تم کسی کام سے چلے گئے تھے، کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اللہ نے یہ بے موسم کے پھل پہنچائے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے روزی کے حل اور روزی کی آسانی کے لیے اور روزی کے معاملات کو آسانی سے حل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کی زندگی پر انسان آ جائے اور پھر روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتے ہیں۔ نیکی کی تقوی کی زندگی سے نکلے گا، سارا دن خور ہوگا، مگر روزی میں اتنی آسانی نہیں ہوگی جتنے تقوی کے راستے کی برکت سے آسانی ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کری، ہنالک دعا زکریا ربا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیجیے، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، بوڑھاپے میں آپ سے اولاد کا سوال کر رہا ہوں، یعنی بوڑھاپے کا مطلب یہ کہ بے موسم میں آپ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بوڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی، یعنی دعا کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ہم لوگ دعا کرنے سے پہلے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیسے، بنے گا کیسے، ڈاکٹر نے تو یہ کہہ دی کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، تو ڈاکٹروں کی باتوں میں یا معاشرے کی باتوں میں آ کر ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے یہ ہوگا ہی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ جب آپ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو اس بے موسم، یعنی میری عمر نہیں ہے، نہ میری بیوی کی عمر ہے کہ اولاد ہو، لیکن آپ مجھے اولاد دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا انک سمیع الدعاء، ہم نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، یبشرک بیحییٰ، یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ان کو عطا فرمایا اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے منتخب فرمایا۔ جب بیٹے کی بشارت ملی تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہنے لگے فرشتوں سے انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وقت بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، جواب ملا اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھے، اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مانگ کر دیکھے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار اللہ سے کہتا رہے اپنی ضرورت اور حاجت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ضرور بندے کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ بیت المقدس میں رہتی تھیں، فرشتہ ان کے قریب آیا اور ان کو آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم بہت حیران ہو گئیں
اور فرشتے کو دیکھ کر گھبرائیں اور کہنے لگی ایک غیر محرم مرد کسی نیک خاتون کے پاس آتا ہے تو با حیا اور با پردہ خاتون اور نیک سیرت خاتون کسی غیر محرم کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر گھبرایا کرتی ہے، بھاگا کرتی ہے، اپنی عزت اور ناموس کو بچایا کرتی ہے۔ حضرت مریم کے سامنے فرشتہ جب انسانی شکل میں آیا تو حضرت مریم بھی گھبرائیں اور اس کو کہا دور ہٹ دور ہٹ۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں بچے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے بھی یہ کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی میں تو غیر شادی شدہ ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں۔ اذا قضا امرا فإنما یقول له کن فیکون، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم کرتے ہیں تو صرف اتنا فرماتے ہیں کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت میں بھی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، وہ صرف کن فرماتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑا مایوس ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعے کو دیکھیں، حضرت مریم کے واقعے کو دیکھیں، حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو دیکھیں، تو یہ سارے واقعے جو سورہ آل عمران میں موجود ہیں بندے کو یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھو تو مایوسیوں کے پردے سے نکل کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پورے یقین کے ساتھ رکھو۔ وہ کریم، وہ ارحم الراحمین، وہ دعاؤں کا سننے والا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ چاہتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے، اس سے آگے اس کے لیے کسی کام کے کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے باپ کی اولاد دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ان کو یہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر آسمان میں اڑا دیا کرتے تھے۔ مٹی کو اٹھاتے تھے اور اس سے پرندے بناتے تھے اور وہ آسمان میں اس سے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اسی طرح مادر ذات اندھا ان کے سامنے آتا اور وہ اپنی بینائی کا ان سے درخواست کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ اسی طرح برس اور کوڑ کے مریض، وہ ابرئ الاکمہ والابرص، برس اور کوڑ کے مریض بھی ان کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ درست ہو جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پر گزرتے اور مردے کو زندہ کر کے بات کرنا چاہتے تو اشارہ کرتے، وہ مردہ زندہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا لگ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے، ان معجزات کا تذکرہ ہے۔ آگے یہودیوں کی بد فطرت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور ایک گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محصور کر کے قتل کرنے کے ارادے سے جب آگے بڑھے تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک طرف دشمن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، دوسری طرف اللہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ انہی کی شکل میں ایک آدمی وہاں کھڑا ہو گیا، اور جس کو یہودی نعوذ باللہ قتل کر کے کہتے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا تھا، جبکہ ایمان اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد ان کا زمین پر انتقال ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ان کی قبر بنے گی۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر یعنی روضہ مبارک کے برابر میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کی قبر کے لیے جگہ چھوڑی ہے۔ آگے اگلی آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عیسائی پیشوا آپ کے پاس آئے، نجران قبیلے کے لوگ تھے اور نجران سے یہ لوگ آئے تھے، یعنی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے کہ آپ کو کس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے بہت زیادہ ان کو سمجھایا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، جب دلائل سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سمجھ میں نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو ایک کام کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر آ کر بیٹھو میرے سامنے کھلی فضا میں، اور میں بھی اپنی بیوی بچے، اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے بچوں کو لے کر کھلے میدان میں بیٹھتا ہوں، اور پھر ہم دونوں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب اتار دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر کھلی فضا میں آ گئے، لیکن عیسائی سمجھتے تھے کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں، اگر ہم ان کے مقابلے کے لیے مناظرے میں ان کے سامنے آ گئے تو آسمان سے آگ آئے گی اور ہم سب کو جلا دے گی، اور چنانچہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے، مناظرے کے لیے نہ بیٹھے بلکہ راہ فرار اختیار کر کے بھاگ گئے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب، اے دنیا کے کافروں باطل والوں، ایک کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ کی طرف آ جاؤ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی طرف آ جاؤ، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ تم جون سا بھی مذہب اور دین اختیار کرو گے ناکامی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے اور کافر ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو یہودی بنا دیا جائے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہیں پوری کوشش کریں گے گمراہ کرنے کے لیے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن مسلمان اور پکے ایمان والے کبھی بھی ان کی کوشش کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ ان کے شر سے بچ کے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک چال کو ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں نے ایک کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تو ایمان لے آ، اور ایمان لانے کے بعد پھر تو مرتد ہو کر دوبارہ یہودیت کو قبول کر لیو، اور ہم وابیلہ اور شور کریں گے کہ دیکھو اسلام سچا مذہب ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان قبول کر کے دوبارہ کافر ہو جائے۔ چنانچہ یہ کوشش انہوں نے کری اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنے ایک آدمی کو تیار کیا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، کہ وہ صبح ایمان لایا اور شام میں وہ کافر ہو گیا، اور یہودیوں نے یہ وابیلہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ یہ یہودی تھا اور یہودی ہی رہے گا، اور اس نے جھوٹا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کی تھی کہ صبح مسلمان ہوا اور شام میں یہودی بن گیا تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے دل میں ایک دفعہ ایمان داخل ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی یہودی اور مرتد ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی اپنے کو اہل علم کہتے ہیں اور ساری دنیا والوں کو جاہل کہتے ہیں، اور ان کی حالت مال کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل علم کہنے کے باوجود بھی مال کو ہر ایک سے چھینتے ہیں، اور یہودی پیشوا، یہودیوں کے بڑے جو علماء ان کے کہلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے سب کا مال چھیننا کھانا جائز ہے، اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لِلَّهِ، اس طرح کا ان کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ ان کی یہ بد فطرت تھی کہ پیشوا کہتے تھے اور اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے اور ساری دنیا کو جاہل کہتے تھے، اور حرکتیں ان کی یہ تھی کہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کا مال چھیننے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی مذہب
کوئی بھی طریقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ ہے دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اور آپ کا طریقہ، آپ کی سنت۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی عالم کا بتایا ہوا ہو، کسی پیر اور پیشوا کا بتایا ہوا ہو، اگر وہ دین سے ہٹ کر ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، تو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کے شروع میں فرما رہے ہیں کہ نیکی کی سب سے بڑی شکل، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو اس کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ اپنے چیزوں میں سے، اپنے مال میں سے سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تم نیکی کے کمال کو پہنچو گے اور نیکی پاؤ گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جو چیز استعمال کے قابل نہ رہے اور جو چیز دل سے اتر جائے، دل کو اچھی نہ لگتی ہو، اٹھا کر ہم اس کو صدقہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی سخاوت کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت اتری کہ تم اس وقت تک نیکی کا کمال نہیں پا سکتے، کمال درجے کی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اپنی عمدہ سے عمدہ چیزیں لے کر آئے۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے یہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، اور مدینہ کے سب سے خوبصورت باغوں میں سے وہ ایک باغ تھا اور اس میں سب سے زیادہ کھجور کے درخت تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی محبوب چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اے اللہ کے رسول، میں یہ باغ آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اور ان کے پاس ایک بہت قیمتی گھوڑا جو وہ سواری کے لیے جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ گھوڑا بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، چنانچہ میں یہ گھوڑا آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے استعمال میں لے لیجئے۔ یہ تھی صحابہ کی شان کہ وہ جیسے ہی قرآن کی آیت کو سنا کرتے تھے فوراً عمل کیا کرتے تھے، اور ایک ہم لوگوں کا حال ہے کہ سننے کے بعد سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل کریں یا نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ کی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا قبلہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہی قبلے کا منتخب فرمایا۔ یہودیوں کا یہ جو عقیدہ تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلا قبلہ ہے، ایسا نہیں ہے، بیت اللہ ہی سب سے پہلا قبلہ تھا۔ آگے بیت اللہ کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اگلی آیتوں میں آخرت کا منظر بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے چہرے کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو گنہگار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور بدنما ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے منتخب کریں۔ یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے بھی تو منتخب کریں۔ اپنی ساری اولادوں کو دنیا کے لیے لگاتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کاروباری، بزنس مین بناتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی اولاد کو حافظ، عالم بنا کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے منتخب کروں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صالحین اور نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ نیک لوگوں کی خوبیوں میں سے ہیں ایمان باللہ، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، اور سب سے بڑی خوبی یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ رات کو تہجد میں تلاوت کرنا۔ بڑی خوبی ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے قرآن کی تلاوت کا ذوق، اور وہ بھی تہجد کے وقت، کہ جب ساری مخلوق سو رہی ہو اور سناٹا ہو اور کوئی شور نہ ہو اور کوئی دیوانہ اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ یہ ایسا پیارا وقت ہے اور اتنا پیارا عمل ہے
کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور وہ دیوانہ ہوتا ہے اور اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں ذکر فرما رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر تلاوت کیا کرو، یہ میرے نیک بندوں کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے اس کی توفیق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تتخذوا بطانة، کبھی کسی کافر کو اپنا مخلص سمجھ کر اپنا راز نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کے ساتھ کتنی زیادہ شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، کبھی کسی کافر کو اپنا مخلص سمجھ کر اپنا کوئی راز نہ دے دینا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ منہ سے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کریں گے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن دل بغض و عناد سے بھرا ہوگا۔ کبھی بھی کوئی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، قادیانی کبھی بھی ایمان والوں کا مخلص نہیں بن سکتا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہندو بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں۔ کافر کی جب دنیا میں تعریف کی جاتی ہے تو زمین پر تعریف ہوتی ہے، عرش، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے دشمنوں کی تعریف کر رہے ہو، اگر یہ اچھے اور سمجھدار ہوتے تو ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے۔ یہ اچھے نہیں ہیں جب یہ ایمان سے محروم ہیں، اس لیے کافروں سے معاملات کرنا چاہیے ضرورت کے درجے تک، لیکن دلی دوستی لگانا، دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلانا اور دل کی باتیں ان سے کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، کافر تمہیں کتنا ہی اچھا بن کر دکھا دے اور اس کی ظاہری زبان کتنی ہی اچھی ہو، اللہ فرمانے تخفی صدورہم اکبر، دل میں اس کے بغض و عناد بھرا ہوا ہے، یہ کافر کبھی بھی ایمان والوں کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جماعت تھی صحابہ کی، 3 سے 13 صحابہ تھے، اور سامنے کفار کا 1000 کا لشکر تھا، اور ان کا سردار تھا ابو جہل، اور مسلمانوں کی جماعت کو کمان کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے غزوہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا ہے اگلی آیتوں میں، کئی آیتوں میں، اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو نہ تعداد سے کچھ کام ہوتا ہے، نہ طاقت سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ 313 تھے اور 1000 کا لشکر تھا۔ 313 کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ تیر تھا، اور ادھر سے کافروں کے پاس گھوڑے بھی تھے، تیر بھی تھے، تلوار بھی تھے، پورے اسلحے سے تیار ہو کر ایک لشکر، اور ادھر 313 بے ساز و سامان، بے سر و سامان۔ جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو 1000 پر کامیابی عطا فرمائی، اور کامیابی بھی کیسی کہ بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے سردار بدر کے میدان میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، قتل ہوئے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی جماعت سے، کسی گھرانے سے خوش ہوتا ہے تو پھر غیبی مدد کرتا ہے۔ اس بدر کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی پر ڈھالیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کریں گے۔ 1000 پر غالب آ جائے گا۔ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود خور کی مذمت بیان فرمائی ہے، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے سبقت کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم دوڑ لگاتے ہیں لیکن نیکیوں کے لیے دوڑ نہیں لگاتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ ينفقون فی السراء، چھپکے سے خرچ کرتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں۔ فی السراء والضراء، اچھے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور برے حالات میں بھی، جیسے اچھا کاروبار چل رہا ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، اور کبھی کاروبار میں تنگی آ گئی تو والضراء، سختی ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حالات اچھے ہوتے تو ہم خوب خرچ کرتے ہیں، اور جب کاروباری حالات اچھا نہ ہو تو ہم خرچ کرنا روک دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نیکی کے کمال کو پاتے ہو تو ہر حالت میں خرچ کیا کرو۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، نیک لوگوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے لگتے ہیں، حضرت حسین یا حضرت حسن کے بیٹے ہیں، علامہ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں ان کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ
کہ ان کی ایک باندی تھی جو ان کو وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے ہوئے لوٹا اس باندی کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے اوپر گرا، جس سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ غصہ آ گیا، غصے سے دیکھنے لگے۔ اس وقت کی باندی اور نوکر خادم بھی بڑے سمجھدار تھے اور وہ بھی قرآن سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین جو کہ مالک ہیں، میرے آقا ہیں، غصے میں ہیں، فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ امام زین العابدین پر بھی اس آیت کا کیا اثر ہوا؟ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، فوراً غصے کو پی گئے۔ اس نوکر نے اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، معاف بھی کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، فوراً معاف بھی کر دیا۔ اور پھر اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، وہ احسان بھی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل، کہ قرآن صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں غزوہ احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد یہ بھی ایک بہت بڑا غزوہ پیش آیا تھا، اس کا بھی اگلی آیتوں میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے دنیا کی باتیں نہیں کرتے بلکہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر، تحمل مزاجی، بردباری، برداشت، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری چیز اللہ فرما رہے ہیں مصابرہ، دشمن کے مقابلے کے لیے جمنا، ڈٹنا، یہ نہیں کہ کسی کافر کے آگے جھکنا۔ اور تیسری چیز اللہ فرما رہے ہیں مرابطہ، دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا۔ اور چوتھی چیز اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔